حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہیں جس کو تخلیق کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا گیا، پھر چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا گیا، آپ کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال کیا گیا، اور وہ مٹی زمین کے کون کون سے حصوں سے اٹھائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی؟ اور جب اللہ تبارک و تعالی کے 4 مقرب فرشتے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی، اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کائنات یا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، لوح، کرسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے، زمین و آسمان اور کل کائنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، اور نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ و سفید، سرخ اور کھاری، میٹھی اور نرم اور خشک مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو بیان فرمایا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین رو رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے خدا کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے، اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور عزت کے ادب کی وجہ سے اس کو تیری پناہ عطا فرما دی، اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریادیں کرنے لگی۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے فرمانے لگے کہ تیرے رونے دھونے اور عارضی کی وجہ سے میں اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کر سکتا،
لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جانیں نکالنے کا کام سپرد کیا اور آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فائز کیا۔ پیارا دوستو، تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھا کر مکہ معظمہ کے مقدس مقام پر جمع کیا جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ وہ 7 مقامات جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، اور نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 ابو قبس، اور نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ پیارا دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اور شکم مبارک بنایا گیا اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء تیار کیے گئے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی ان کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ملتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے: ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 کے لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے: میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، 3 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے جسم کی اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد، جس کی بدولت ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ حمائن ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ چوتھی قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی